أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور آئندہ بھی قیامت تک آنے والی مختلف نسلیں، مختلف قومیں اور مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ گواہی دیتے رہیں گے کہ جس نے بھی اس دنیا میں، اس روئے زمین میں، اس جہان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا تو ایسی قوموں کا، ایسے لوگوں کا، ایسی نسلوں کا یہ جہان بھی بنا اور آخرت والا جہان بھی بنا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اپنی منچاہی زندگی گزاری، دنیا میں آنے کے مقصد کو نہ پہچانا، نہ جانا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا، اور اس کے برعکس آج ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ تم میری عبادت کرو، اللہ نے ہمیں بھیجا تھا کہ تم میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، اللہ نے ہمیں ان باتوں سے روکا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا نہ مانو۔ تم نے لات کو پکارا، تم نے منات کو پکارا، تم نے عزا بت کو پکارا، تم نے اللہ کے علاوہ اور اپنے معبود بنا لیے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں تو کوئی دلیل تو تمہارے اوپر نہیں اتاری، کوئی ہے دلیل تمہارے پاس تو مجھے بھی بتاؤ۔ پورا قرآن تو میرے نبی کی سیرت سے پڑھا پڑا ہے، تو میں نے یہ کسی جگہ نہیں کہا کہ میرے علاوہ اور بھی اپنے معبود بنا رکھو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں پوری کی پوری اپنی اس لڑائی کتاب میں ایک اپنی قدرت کا سکہ منوانا چاہتا ہے اور اپنی طاقت اور اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے۔ مختلف آیاتوں کا اللہ رب العزت ہمارے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ذالکم اللہ، تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ سواء منکم من اسر القول، کوئی انسان، دو آدمی ہیں تو آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، آہستہ آواز سے بات کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی بات کو کوئی نہیں سن رہا، میں عرش کی بلندیوں پر اس کی بات کو سن رہا ہوں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، دن کے اجالے میں کوئی چیز چل رہی ہے، میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اور مستخفٍ باللیل، رات کی تاریکی میں کوئی چیز چل رہی ہے، میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، حتیٰ کہ میری بصارت اور میرا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمَلُ السَّوْدَاء، کہ اگر کالے رنگ کی چیونٹی اگر رات کے وقت بھی پہاڑ پر چل رہی ہو اور وہ پہاڑ بھی کالا ہو، تو رات کے وقت اس چلنے والی چیونٹیوں کے پاؤں سے جو لکیریں پڑ رہی ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں اتنی بلندی پر پھر بھی میں ان لکیروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ، میں اکیلا تمہارا رب ہوں، میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ الملک لا شریک لہ، اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی اس جیسا بادشاہ نہیں ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان بھی میرا، یہ زمین بھی میری، اور سارا جہان میرا، پوری کائنات کو میں نے لفظ امر اور لفظ کن سے بنایا ہے، وما بینہما، اور پھر اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہے، تحت الثری تک کا، سمندر کے نیچے تک کے خزانے میں اس کا مالک ہوں۔ الاول، اول میں بھی میرا نام، والآخر، آخر میں بھی میرا نام، الظاہر، ظاہر میں بھی میرا نام، والباطن، باطن میں بھی میرا نام۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب وہ اللہ ہوں کہ لا یستعین بالشیء، میں کسی سے مدد نہیں لیتا، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، ولا یضرہ شیء، کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہیں تو دنیا میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، تمہیں پریشانیاں بھی آتی ہیں، تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ولا ينفعه شيء، کوئی چیز مجھے نفع نہیں دے سکتی، میں نفع سے بھی پاک ہوں، تکلیف سے بھی پاک ہوں، کسی کا محتاج بھی نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا رب وہ اللہ ہوں کہ لا يعزب عنه شيء، کوئی چیز کائنات کے اندر چھوٹی سی بھی چھوٹی، بڑی سے بھی بڑی، باریک سے بھی باریک، میری نظروں سے اوجھل اور غائب نہیں ہو سکتی۔ لا یحویہ مکان،
میں کسی مکان کا محتاج نہیں ہوں کہ میں کسی زمانے کا بھی محتاج نہیں ہوں، نہ میں ماضی کا محتاج، نہ میں حال کا محتاج، نہ میں مستقبل کا محتاج، آپ ہر زمانے کے محتاج بن گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیتیں اللہ فرمانے کے بعد کہہ رہے ہیں جب قیامت کا منظر ہوگا وَيُمِيتُ الْخَلَائِقَ، میں ساری انسانیت پر موت طاری کر کے خود موت سے پاک ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے وہ ہمارا اللہ۔ فرماتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے پہچانو، مجھے اپنا رب مانو، مجھے اپنا خالق مانو، مجھے اپنا مالک مانو، میں تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا، تمہاری تکلیفوں کو ختم کروں گا، تمہاری جائز حاجات کو مانوں گا اور اس بات کو قبول کروں گا۔ تم مجھ سے مانگو تو صحیح، تم مجھ سے جنت اور جنت الفردوس مانگو۔ میرے نبی نے بھی جنت الفردوس مانگی، میرے نبی کے صحابہ نے بھی جنت الفردوس مانگی، آپ بھی جنت الفردوس مانگے۔ میں تمہارا رب وہ اللہ ہوں کہ رب المشرق والمغرب، کہ میں مشرق کا بھی رب ہوں اور مغرب کا بھی رب ہوں۔ پھر تثنیہ کا صیغہ بولا، رب المشرقین والمغربین، میں مشرقین کا بھی رب ہوں اور میں مغربین کا بھی رب ہوں۔ پھر جمع کا صیغہ بولا، رب المشارق والمغارب، فرمایا میں مشارق کا بھی رب ہوں، میں مغارب کا بھی رب ہوں، اور میں تمہارا رب وہ اللہ ہوں کہ جس نے اس کائنات کو اپنے نبی کی آمد کی برکت سے بنا دیا۔ یہ پورا آسمان، یہ ساتوں آسمان میرے نبی کی آمد کا کمال ہے، یہ زمین کا وجود میرے نبی کی آمد کا کمال ہے، یہ ستاروں کا نکلنا یہ میرے نبی کی آمد کا کمال ہے، ان ستاروں کے آگے سیاروں کا کمال یہ میرے نبی قاسم کی آمد کا کمال ہے، سمندروں کی روانی یہ میرے نبی کی آمد کا کمال ہے، نہروں کا جاری ہو جانا یہ میرے نبی کی آمد کا کمال ہے، اور جناب دریاؤں کا چلنا، چاہے وہ دریائے فرات ہے، چاہے وہ دریائے دجلہ ہے، ان ساری نہروں کا، کائنات کی ہر چیز کا آنا اور جانا یہ میرے نبی کی آمد کا کمال ہے۔ سنو یا ابن آدم، جس نے اس دنیا میں آ کر میری ربوبیت کو مان لیا، میری وحدانیت کا اقرار کر لیا، میرے نبی کی نبوت رسالت پھر ختم نبوت کو مان لیا، وہی میرا بندہ میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ یہ قدرت کی آیات ہمیں بتلانا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ لا راد لما قضیت لہ، میں تمہارا رب وہ اللہ ہوں کہ جو فیصلہ کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور جو میری عادت ہے، میری سنت ہے، اس عادت مبارکہ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جو میں فیصلہ کرتا ہوں اس فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ میں تو تمہارا رب وہ اللہ ہوں کہ جس نے اس کائنات کو حسین و جمیل بنا دیا، اس کائنات کو خوبصورت بنا دیا، اور مجھے اس طرح مانو جس طرح مجھے میرے نبی نے مانا، جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے میری وحدانیت کا اقرار کیا۔ کیسے اقرار کیا؟ اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی اولادوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو قربان کیا، پھر سب کچھ قربان کرنے کے بعد مدینہ کا رہنے والا کوئی افریقہ میں اپنی گردن کٹوا رہا ہے، کوئی اندلس میں اپنی قبر بنوا رہا ہے، کوئی مراکش میں اپنی قبر بنوا رہا ہے۔ یہ سارے صحابہ کی قبروں کا نیٹ ورک آپ کو افریقہ کے خطے میں بھی نظر آئے گا، آپ کو ہندوستان بر صغیر کے خطے میں بھی نظر آئے گا، یہ ان صحابہ کرام کا نیٹ ورک آپ کو عرب میں بھی نظر آئے گا، عجم کی سرزمین پر آئے گا۔ یہ سارے صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، کوئی نہروں کے کنارے، کوئی سمندروں کے کنارے، کوئی جنگلات میں، کسی کی قبر پہاڑوں میں بنی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کے صحابہ کسی دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، کسی تجارت کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ سارے وہ میرے صحابہ نبی کے ہیں جو میرے نبی کے کلمے کو امت تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ آج اس کے برعکس ہماری کیا زندگی ہے؟ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہا ہوں، میں تو بڑا مسلمان تو بن گیا ہوں بھائی، کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن جھوٹ بول رہا ہوں، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا لیکن زنا بھی کر رہا ہوں، کلمہ تو میں نے پڑھ لیا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، پانچوں وقت کی گھر کے سامنے مسجد ہے نماز نہیں پڑھ رہا، پھر نماز تو کیا جمعۃ المبارک میں آنے کی توفیق نہیں ہے، یہ پھر اس کے باوجود میں اپنے آپ کو مسلمان، پھر اسی طرح سود کا پیسہ کھا رہا ہوں پھر بھی میں مسلمان ہوں۔
یہ سارے ناجائز کام اور سارے نافرمانی والے کام کرنے کے باوجود میں مسلمان ہوں، میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بھی ہوں، یہ خیال است و محال است و جنور۔ میرے بھائیوں، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ، اپنے لاڈلے پیغمبر کے ساتھ اگر تم نے محبت اور عشق سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کے حالات پڑھ کر دیکھو۔ ان صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ آمنا کہا، ہر بات پہ وصدقنا کہا، ہر بات پہ لبیک کہا، ہر بات پہ وسعدی کہا، اور آقا کی وہ نبوت کہ جس کی نبوت کو کائنات کی ہر مخلوق نے مانا ہے، تسلیم کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں 5 گھنٹے بھی آپ کے سامنے بولوں، میری تقریر کی حیثیت اس وقت بنے گی جب آپ اور میں ان باتوں کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ مبارک لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بہاڑی کے نہیں ہیں، یہ سرحد سے چل کر یہاں آئے ہیں، یہ پنجاب میں ہیں، ان سے پوچھو یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ دنیا کمانے کے لیے آئے ہیں؟ ان کے کمر پر اور پیٹھ پر بڑے بڑے بوجھ ہیں، یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ امت تک پہنچانا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین امت تک پہنچانا ہے۔ ہمیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں اور صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان نہیں سنایا تھا کہ اے میرے صحابہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ نے یہ دین جو مجھے دیا تھا میں نے وہ دین آپ تک پہنچا دیا، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور یہ دین آپ نے ہم تک پہنچا بھی دیا، اور پہنچانا تو کیا، آپ نے دین پہنچا کر حق ادا کر دیا ہے۔ پھر صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرا یہ دین، میری یہ باتیں جو میں نے اپنی زندگی کے 63 سالہ میں آپ کے سامنے بیان کی، چاہے غزوہ احزاب میں ہوئی، چاہے غزوہ بدر میں ہوئی، چاہے غزوہ حنین میں ہوئی، چاہے غزوہ تبوک میں ہوئی، چاہے مدینہ کی سرزمین میں، چاہے نجران کی سرزمین میں، چاہے طائف کی سرزمین میں، چاہے مکہ المکرمہ کی دھرتی پر میں نے جو باتیں آپ سے پہنچائی ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، آپ نے میرے یہ پیغام غائبین تک پہنچانا ہے۔ غائبین کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں جنہوں نے آقا کو دیکھا ہی نہیں، اور شاہد سے مراد کون ہے؟ نبی کے صحابہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ بھی کہہ رہے سبحان اللہ، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اکیلے ہی لگا ہوا۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، یہودی، اور ان یہودیوں میں ان کا شمار تھا کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، اگر اس روئے زمین میں مدینہ المنورہ میں رہنے والے 9 بڑے یہودی اگر اسلام لے آئے تو پوری کائنات میں یہودیت ختم ہو جائے، اتنے بڑے متعصب قسم کے۔ اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، عبداللہ ابن سلام آئے، فرمایا میں ابھی ایمان نہیں لایا تھا، میں کفر کی حالت میں تھا، یہودیت میں تھا، تورات کا عالم تھا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور یوں دیکھتا رہ گیا۔ آقا نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں، میں نے لاکھوں چہرے اپنی زندگی میں دیکھے پر آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ سب نے فرمایا عبداللہ ابن سلام دیکھ تو لی ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے میں مسلمان ہو جاتا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضرت عدی بن حاتم یہ پہلے عیسائی تھے، میرے نبی کا چہرہ دیکھا، نبوت کا کلمہ پڑھا، وہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پہلے یہودی تھے، نبی کا چہرہ دیکھا، نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مصر کی سرزمین میں جا کر دیکھو جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹا دی تھی، اگر وہ حضرت یوسف کو چھوڑ کر میرے نبی کے چہرے کو دیکھتی تو اپنی گردنیں کٹوا دیتی۔ اس لیے کہ انہوں نے جو انگلیاں کٹوائی میں نے اس کو اتنا حسن نہیں دیا جتنا میں نے اپنے نبی کو دیا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کو ایسا بنایا جیسے میں خود ہوں۔
میں نے اپنے نبی کو اتنا حسن دیا، اتنا کمال دیا ہے، یہ میرے نبی کی نبوت کا سورج قیامت تک طلوع ہوتا رہے گا۔ یہ وہ سورج دین کا ہے، یہ وہ سورج کلمے کا ہے، یہ وہ سورج اسلام اور ایمان کا ہے کہ افضل شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، کہ کائنات کے سارے سورج مل جائے، کائنات کی ساری روشنیاں مل جائے، چاند کی روشنی مل جائے اور دیگر مجازی روشنیاں مل جائے، ساری روشنیاں ایک طرف، لیکن میرے نبی کی نبوت کا سورج قیامت تک طلوع ہوگا، میرے نبی کی اس نبوت کا سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے آپ کو نبی دیا ہے، یہ اللہ نے آپ کو رسول دیا ہے، جو مارے کھا کر بھی دعائیں دے رہا ہے، جو گالیاں کھا کر بھی دعائیں دے رہا ہے، جو لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ ساحر کہہ رہے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ آپ کو پاگل نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ آسمان پہ بیٹھ کر مکہ کی دھرتی پر قرآن کی آیتیں اتار کر اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، محبوب ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر کہیں دین نہ چھوڑ دینا، ان مشرکین مکہ کی باتوں میں آ کر کہیں میرے جو ہے وہ پیغام کو امت تک پہنچانا نہ چھوڑ دینا۔ نون والقلم وما یسطرون، محبوب یہ آپ کو دیوانہ کہے، یہ مجنون کہے، یہ نعوذ باللہ پاگل کہے، لاکھ مرتبہ کہے، محبوب پریشان نہ ہو، تو میرا رسول ہے، تو میرا پیغمبر ہے، تو میرا نبی ہے، تو ایسا نبی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے چاہے آدم کو نبوت دی، چاہے حضرت عیسیٰ کو دی، چاہے حضرت موسیٰ کو نبوت دی، چاہے حضرت ابراہیم کو، چاہے حضرت اسماعیل کو، چاہے حضرت اسحاق کو، چاہے حضرت زکریا کو، چاہے حضرت یعقوب کو، چاہے حضرت یوسف کو، سارے نبیوں کو اگر میں نے نبوت رسالت دی ہے، اگر شرعی احکام دیے ہیں تو محبوب آپ کے آنے کی برکت سے دی ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے اور ہوتی رہتی ہے، کتنی خوبصورت مسجد اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہزاروں کی آبادی ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے اور مجمع دیکھو کیا بنے گا اس امت کا مرنے کے بعد، جو نمازیں چھوڑ کر بھی یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، جو جمعہ چھوڑ کر بھی گھروں میں بیٹھ کر امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ قبر کو روشن کر دے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنے رب کو راضی کیا ہے اپنی گردنیں کٹوا کر۔ یہ بڑے بڑے 3 منزلہ عمارتیں بنا کر نہیں راضی کیا، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے نبی کی سنت پہ دنیا پہ چل رہا ہے، عمل کر رہا ہے، کون چل رہا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ حق ہے، یہ حدیث کا پیغام، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ یہ بیچارے پھٹے پرانے کپڑے اور سر پہ امامہ پہنے ہوئے پگڑی پہن کر کچھ کھاتے نہیں، کچھ پیتے نہیں ہیں، اور بڑے بڑے سامان اٹھا کر دروازوں کو دستک دے رہے ہیں کہ آ جاؤ نبی پاک کی بات کو سنو۔ یہ ہے عظیم لوگ، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ یہ ان خطوں میں جاتے ہیں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ان کے مبارک قدم رکھنے سے اللہ فرماتے ہیں جب میرا کوئی نیک بندہ اس علاقے میں اپنا قدم رکھتا ہے میں ان کی برکت سے ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہی ہٹا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کون ان حقائق کی بات کو مانے گا؟ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سمجھ کر اس پہ عمل کرے گا؟ وہ نبی جب حشر کا میدان ہوگا تو وہاں کوئی ایک آدمی ہوگا، وہاں تو نبی بھی ہوں گے، وہاں سارے صدیق بھی جمع ہوں گے، وہاں سارے صلحاء بھی ہوں گے، وہاں سارے شہداء بھی ہوں گے، پوری انسانیت وہاں کھڑی ہوگی، اور اللہ کا نبی جب اپنے رب کے سامنے ہماری شکایت لگائے گا اور کہے گا اے اللہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ میری امت تھی کہ جس کو میں نے قرآن کا پیغام دیا تھا، انہوں نے اپنی 90 یا 100 سالہ زندگی میں کبھی قرآن کو نہیں اٹھایا، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، انہوں نے قرآن کو نہیں سنا۔ بتاؤ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ ہم تو کسی ایک اپنے دوست کو اس کے سوال کا جواب دینا ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ وہ تو رب ہے، وہ کائنات کا رب ہوگا، جب سب کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا پھر اعلان ہوگا ہم تاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمین الگ ہو جاؤ، منافق الگ ہو جاؤ، مشرک الگ ہو جاؤ، یہودی الگ ہو جاؤ، عیسائی الگ ہو جاؤ، کافر الگ ہو جاؤ، دھوکے دینے والے الگ ہو جاؤ، جھوٹ بولنے والے، زنا کرنے والے سارے الگ ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرمائیں گے جنہوں نے ساری زندگی میرے نبی کا چہرہ دیکھا، میرے نبی کی سنت پہ عمل کیا، اے فرشتے رضوان ان سب کو پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جاؤ۔
میرے بھائیوں، میں آپ سے بار بار کہا کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی میں اپنے رب کو اپنا بنا لو، نہیں تو زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، نہ شام کا پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ دوپہر کا پتہ، کب اللہ ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اسپیشل بلایا آپ سے سامنے، فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، ہزاروں صحابہ کا مجمع ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں پر یوں ہاتھ مار کر کہا، یا عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا عبداللہ ابن عمر دنیا میں ایسی زندگی گزارو جس طرح راہ چلتا مسافر گزارتا ہے، صبح ہوتی ہے تو شام کی پرواہ نہیں، شام ہوتی ہے تو صبح کی پرواہ نہیں ہے، ایسی زندگی گزارو اور اس دنیا میں بڑی بڑی امیدیں نہ لگاؤ، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ مرنے کے بعد قبر تمہیں مرحبا کہے۔ اور مرحبا قبر کن کو کہا کرتی ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر گزاری، جنہوں نے ساری زندگی صحابہ کرام جیسی گزاری، اور جنہوں نے ساری زندگی علماء اور صلحاء کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گزاری، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاری۔ آپ ان لوگوں کے واقعات تو ذرا اٹھا کر دیکھو کہ جنہوں نے اپنی من چاہی زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، چاہے وہ تیمور لنگ جیسا بادشاہ ہے، چاہے وہ سکندر یونانی، ایک تو سکندر ذوالقرنین یہ تو ایماندار تھا نا، سکندر یونانی یہ بھی بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی زندگی اٹھا کر دیکھو، حجاج بن یوسف کی زندگی اٹھا کر دیکھو، واسط باللہ جیسا ظالم بادشاہ جو ترکی کے اندر تاتاری حکومت رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک اتنا لمبا عرصہ کسی نے حکومت نہیں کی جتنا کہ ترکی کے اندر موجود تاتاری خاندان نے کی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ وہ خاندان تھا جس کی نسل در نسل نے 3400 سال اس دنیا میں حکمرانی کی، ان کا نام نہیں ہے۔ کہاں ہے ان کی قبریں؟ کوئی بتا سکتے ہو؟ تم تو پڑھے لکھے بیٹھے ہو، کہاں ہے ان کی قبریں؟ کو بتا سکتے ہو؟ اللہ نے نام ہی ملیا میٹ کر دیا، اللہ نے ان کی نسلوں کو بے نشان کر دیا۔ اور قربان جاؤں حضرت سلمان فارسی پر کہ جس کے گھر میں 20 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور 1500 سال گزرنے کے بعد بھی بچے کی زبان میں حضرت سلمان فارسی کا نام زندہ ہے، ان صحابہ کرام کا نام زندہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی دنیا سے محبت کا کمال تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے انہیں اس دنیا میں عام کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نے انہیں جنت میں داخل کرنے کا یہ اعزاز بخش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، جبرائیل امین یوں چکر لگا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، آپ نے فرمایا جبرائیل خیر ہے اس کو دیکھ رہے ہو؟ فرمایا 3 آدمی مجھے نظر نہیں آ رہے، ان کی تلاش میں ہوں۔ آقا نے فرمایا کیا کرنا ہے؟ فرمایا ان 3 آدمیوں کو جنت بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان 3 آدمیوں کو کون بلا رہے ہیں؟ جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فرمایا کون سے میرے ایسے وفادار صحابی ہیں کہ جن کو جنت بلا رہی ہے، ایسی زندگی گزاری؟ ہم تو راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے، یہ تو اللہ کی مرضی جنت دے یا نہ دے، ہم کون ہیں؟ نمازیں پڑھیں گے تو جنت ملے گی، اس کے باوجود نہ ملے، ہم کون ہیں؟ لیکن صحابہ نے کیا زندگی گزاری ہے کہ خود جنت انہیں بلا رہی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے تھے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہی بتا دو کہ کون سے 3 شخص ہیں؟ صحابہ کرام کا ہزاروں کا مجمع یوں دیکھ رہے ہیں، تو اس جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صدیق اکبر کہاں ہے؟ جنت بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر جنہوں نے سارا مال نبوت کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے میرے راستے میں؟ ابو بکر صدیق اکیلے اٹھے، سارا نبوت کے قدموں میں اپنا خط جو ہے وہ مال نچھاور کر دیا۔ آج تو ہمارے ذمہ فرض ہے زکوٰۃ بنتی ہے، ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ میں کہتا ہوں 101% لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں زکوٰۃ فرض ہے، مولوی کوئی مانگنے آئے کوئی نہیں پیسہ جاؤ، گھروں کی عمارتیں بن رہی ہیں وہ جائز ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں وہ جائز ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیسے نہیں ہیں، صدقہ ہے وہ نہیں دے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دو گے تمہاری ہر قسم کی مصیبتیں اللہ ختم فرما دے، آنے والی تکلیفیں خود بخود ٹل جاتی ہیں۔ آزمایا وہ نسخہ ہے، فرمایا اللہ کے راستے میں دو، بار بار دو، تمہارے رزق کو اللہ بڑھائے گا۔ یہاں جمع ہو رہا ہے،
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا مال اللہ نے اس زمانے میں ان کو دیا ہوتا. تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے. 10 کے 10 بیٹوں کے مال وراثت میں ایک ایک بھائی جو تھا ان کو 1 کروڑ دینار اس وقت آیا تھا. 1 کروڑ دینار نام لینا مشکل آسان ہے. بتاؤ ان کی کتنی جو ہے وہ پاکستانی کرنسی بنتی ہے آج کے اس دور میں. 1 دینار اس وقت 450 روپے کا ہے کویت کا. تو فرمایا کہ سارے کے سارے 10 بیٹوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو ہمارا باپ ہمارے حصے میں وراثت میں مال دے گیا اس کا کرنا کیا ہے. یار آپ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس بات پہ کیوں نہ عمل کریں. سارے بیٹے اٹھے. 10,000 گھوڑے, 10,000 اونٹ, 10,000 بکریاں اور اپنا 1 کروڑ دینار سارا لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان. سبحان اللہ. کہا جو ہمیں عزت ملی ہے فقط وہی کافی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ہمارے لیے یہی کافی ہے. ایک شخص آیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. میں اچھا پھر کیا ہوگا؟ میں جنت ملے گی. اچھا اور یا رسول اللہ اور کیا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کر تیرے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. جب اس نے عمل کیا تو کچھ دنوں کے بعد آیا یا رسول اللہ میرے گھر کے تو سارے کمرے ہی دونوں سے بھر. یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے. میں یا رسول اللہ میرے تو کمرے میں کہاں خرچ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے تو اللہ نے تیرے رزق میں برکت ڈالی ہے کہ تو نے میری بات کو اسی وقت عمل کیا, اللہ کے راستے میں مال دیا. یہ اللہ نے تیرے رزق کو بڑھا دیا ہے. اب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چل, اللہ تمہیں اور دیتا رہے گا. اور اس کا مال ہی اتنا ہو گیا وہ بیچارہ منتیں کرتا تھا کہ کوئی ہے تو اللہ کے نام میں مجھ سے لے, اللہ کے نام پر مجھ سے لے. میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. یہ نسبتیں اور کچھ قومیں اور جو مرضی اکٹھا کر لو یہ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی اس سے کوئی عزت بنتی ہے نہ کسی کی بنی ہے. یہ چنگیز خان جو ظالم حکمران کو بڑے اربوں خربوں اس کے پاس گھروں کے اندر سونا اور جواہرات اور چاندی کیا جمع ہوتا تھا, لیکن 70 سال مسلمانوں کے خلاف لڑتے لڑتے اس کو ہو گئے. اب جب مرنے کے قریب آیا تو اس نے کہا کہ جتنے بھی ڈاکٹر ہوئے, زمین کے بادشاہ تھا, سارے کے سارے ڈاکٹر بلائے. کہا کہ بھائی اب میں مر رہا ہوں تو مجھے کوئی ایسی دوا دو کہ جس سے میری عمر بڑھ جائے. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک ہی علاج ہے, اگر ہم علاج کریں گے آپ کی صحت شاید کہ صحیح ہو جائے لیکن آپ کی عمر زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتے. جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی کر سکتے. بیماری کی حالت میں 4 سال تک تڑپتا رہا, کلمہ نصیب نہیں ہوا, مر گیا. اللہ نے قبر کو بے نشان کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ بدبخت انسان, تو نے اپنی 70 سالہ زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر تم نے جو ہے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا. اب تو آ رہا ہے ذرا قبر کے اندر اپنا حشر دیکھنا کہ تیرے ساتھ کیا تھا. میرے بھائیوں یہ 1000 مرتبہ ہم یوں سبحان اللہ اور الحمدللہ اور ماشاءاللہ اور استغفر اللہ یہ لاکھ مرتبہ کرتے رہے, لیکن مزہ تب آئے گا جب عمل کریں گے تو کچھ بنے گا نا. یہ بیان تو ہوتے رہتے, عمل کوئی نہیں کر رہا, بس بیان اس کو ایک ماڈرن ہم نے بنا دیا. بھائی جمعہ پڑھنا ہے, کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. بھائی جی تیاری کر رہی ہے, جمعہ پڑھنا ہے. جمعہ کس وقت؟ وہ مولوی کے انتظار میں ہوتے ہیں, گھروں سے بھی آواز بند ہوگی, جب نماز کھڑی ہوگی اس وقت مسجد میں رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سب سے آخر میں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں. میرے بھائیوں سب سے پہلے آنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جمعۃ المبارک کے دن پہلی اذان سن کے خطیب کے پاس بیٹھ کر پہلی صف میں اس کی باتیں سنے گا, قیامت کے دن وہی اللہ کے دربار میں پہلی صف میں بیٹھ کر اللہ کا دیدار کرے. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.